الفاتحة على ما نواه مشايخنا في قراءتهم اللطيفية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا شيخنا ومولانا أبويا سيد أحمد بن محمد علوي المالكي، وعلى ما نويناه جميعا من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك يا الله يا لطيف 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 يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى والغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور بوجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله السلام واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق
وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وأرقني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته من عوالم بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني سريعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام الزبيدي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال كتاب المغازي غزوة أوطاس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر نورمان من هو بداية بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فانتهى إليهم فلقي دريد بن الصمة صمة بكسر الصاد وهزم الله أصحابه.
Qala Abu Musa wa ba'athani ma'a Abi Amir farumiya Abu Amir fi rukbatih ramahu jushamiyun bisahmin fa'athbatahu fi rukbatihi fantahaitu ilaihi faqultu ya am man ramaka fa'ashara ila Abi Musa وقال ذاك قاتلي الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير في ظهره وجنبيه. Ini malham contoh bagaimana zuhudnya wara'nya Nabi Muhammad SAW. Ini cerita panjang Abu Musa al-Asy'ari. Fadakhaltu ala Nabi, kata beliau, aku masuk ke rumah Nabi. Nabi lagi duduk di sarir. Sarir itu tempat tidur. Bukan sarir itu kayak apa bahasanya sarir ini? Sebutkan di sini mansuj bihablin. Jadi sarir itu kayak ranjang. Cuma ranjangnya tadi yang dibuat dari tali. Ranjang dari tali. Wa alaihi firash. Di atas ranjang itu ada kayak kasur gitu. Tapi tipis. Qad athara rimal as-sarir fi dhahrihi wa jambayhi. Tali ranjang tadi itu membekas fi dhahrihi, di punggung Nabi, wa jambayhi, dan di bagian samping Nabi Muhammad SAW. Jadi ranjangnya tadi itu dari tali. Kasur itu tipis, saking jadi macam lempean cuma nempel sampai membekas di punggung Nabi Muhammad SAW. Tali ranjang tadi bekas di punggung Nabi. Itu ranjangnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dan ini kejadian di tahun 8 Hijriah, setelah Nabi Muhammad Islam udah Jazirah Arab udah masuk Islam kan. Jadi bukan hanya kalau kita gabungkan ceritanya sama cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu Nabi masih di Mekah. Sayyidina Umar menangis melihat Nabi tidur di pipi Nabi ada bekas kasur Nabi. Karena tidurnya Nabi di atas pelopak korma. Ranjang itu dari pelopak korma. Itu sebelum hijrah. Tidak berubah berarti. Itu sebelum hijrah. Istilahnya masih susah. Masih banyak mujahadah. Masih banyak musuh. Ini setelah Fathu Mekah. Setelah kota Mekah berhasil direbut sama Nabi. Istilahnya kalau jadi raja, udah jadi raja. Sudah jaya. Tapi tetap kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sarir dari dari tali tadi hampir bekas di tubuh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sebelumnya, itu Nabi Muhammad SAW di peperangan sebelum ini, itu Nabi Muhammad ngasih orang kambing, ada yang 1 lembah, ada yang 2 lembah dikasih kambing. 1 lembah isinya kambing, ninjuk uang sama Nabi. Berapa ratus kambing, onta, sapi, emas, semua dikasih, dibagi sama Nabi Muhammad SAW. Tapi hidup beliau dia masih dengan kesederhanaan yang beliau inginkan. Jadi perhatikan dari awal sebelum hijrah sampai Nabi merebut
Mekah itu sama kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, beda dengan orang yang kalau misalkan di awal sarau misalkan udah jaya lama hidupnya kan, biasanya orang macam itu. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر قال له استغفر لي فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال بياض إبطيه نعم ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. غزوة الطائف في شوال سنة 8 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليك طائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل ب4 وتقبل ب8 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. Ini Ummu Salamah ceritakan bahwasanya Nabi masuk ke kemahku. Pas Nabi masuk ke kemahku, lagi bersamaku Mukhannaf. Mukhannaf ini bencong, banci, tapi memang bawaannya bukan dari kelamin laki berubah. Tino itu tetap lanang aslinya. Ini dah bawaannya memang dari lahir. Ada 2 kemaluan. Dan ini dibahas di bab faraid dibahas karena ini ada kaitannya dengan hukum. Yang mana dia auratnya apa, misalkan sampai mana batas ketika dia sholat, dia boleh tak jadi imam. Jadi kalau dia lahir dengan 2 kemaluan, kemudian sampai besar tidak jelas kemaluan mana yang aktif, itu dinamakan untha muskil. Bencong yang masih belum jelas. Masih samar. Ada kemungkinan dia laki, ada kemungkinan dia perempuan. Itu paling susah tuh di bab faraid, bab warisan. Jadi dibuat 2 gambaran. Jadi misalkan dia punya beradik lanang, punya beradik betina. Dia ini dianggap misalkan contoh pertama dia dianggap lanang dulu. Berapa bagiannya warisannya. Habis itu contoh kedua, dia digambar ke sebagai perempuan dulu. Berapa bagiannya? Pasti lebih dikit kalau betina kan. Dikasih yang betina, tapi yang sisa bagian dia itu mauquf, nggak boleh dibagi. Tunggu sampai jelas. Kalau jelas dia lanang, balik ke dia. Kalau jelas dia betina, balik ke ahli waris yang lain. Bagi lagi. Itu, itu namanya hukum muskil. Tapi kalau misalkan udah jelas ketika dia udah besar, misalkan kata ulama, ya ini ulama dulu. Kalau sekarang gampang kan. Pasti ilmu kedokteran udah nemukan semua solusinya. Kalau dulu begitu. Lihat mana yang aktif. Ketika buang air kecil. Kalau yang aktif yang laki berarti ini cowok. Kalau yang aktif cewek berarti ini cewek. Dua-duanya aktif. Lihat pas dia dewasa, balik. Dengan apa dia balik? Dengan sperma atau dengan keluar darah? Kalau keluar darah berarti cewek. Kalau tidak keluar darah tapi dengan seperti dengan anggota tubuh. Ada tak anggota tubuh yang seperti wanita? Oh ada muncul. Berarti cewek. Muyul. Yang terakhir dengan mail. Dia ini tertarik ke siapa? Tertarik ke lanang atau tertarik ke betina? Kalau tertarik ke lanang berarti cewek. Itu patokan ulama dulu. Untuk memperjelas masalah untha muskil. Ada itu untha muskil. Sampai di zaman Nabi juga ada. Ini diceritakan masuk ke lagi bersama Ummu Salamah untha. Akhirnya betina banci ini ngomong ke Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah ini anaknya Ummu Salamah, anak bawa dari suami ini ya, dari suami suami pertama. Abdullah, Nabi dengar nih,
Si bencong ini ngomong ke Abdullah, Abdullah nanti kalau kota Taif sudah berhasil kita rebut, kau cari bibnati Ghailan, ada perempuan anaknya Ghailan. Kenapa? Fa innaha tuqbilu bi arba wa tudbiru bi thaman. Dia ini kalau jalan dari depan itu istilahnya kasarnya ini seksi, itulah. Gak usah diperjelasnya. Ini maksudnya seksi. Tino ini badannya bagus. Nanti kau cari itu, jadikan rampasan perangmu misalkan. Kau ini atau itu. Didengar sama Nabi. Akhirnya kata Nabi ngomong ke Ummu Salamah, udah, la yadkhulanna haula alaikun. Mereka ini jangan masuk lagi ke kalian. Kenapa? Karena udah ada kecenderungan ke bisa istilahnya punya pikiran seperti itu, berarti ada rasa begitu. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Padahal ini kunta, tidak jelas masih laki atau cewek begitu. Cuma ketika Nabi dengar dia ngomong ke Abdullah mensifati perempuan yang bagus badannya, akhirnya sama Nabi dilarang. Udah, ini jangan masuk. Mimbabil ihtiyat. Jadi kita itu kalau sama keluarga harus ihtiyat. Jangan misan juga. Dari kecil sama aku, jangan. Kita lihat syariat Islam bagaimana. Anak saja itu sama Nabi harus dipisah. Umur 7 tahun pisah tidur, jangan bareng ibunya. Anak kita perempuan umur 7 tahun jangan bareng kita tidur. Tidak mungkin, Beb, anak aku ini dan sudah, jangan, tidak mungkin. Setan tuh ada jalan. Apalagi wong yang tidak paham agama. Islam itu punya batasan untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keharmonisan. Jadi Nabi ihtiyat. Nah, di kasus lain sama Ummu Salamah juga. Jadi ada budak perempuan bawa bayi, anak kecil. Anak kecil ini yang ngakuinya 2 sahabat. Si kok ngaku ini adiknya, si kok lagi ngaku ini adiknya. Yang pertama ngakui ini adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ini adik aku. Kenapa? Karena ya Rasulullah, ini apa? Ini budak perempuan itu pernah ditiduri oleh bapakku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini anak bapaknya, adik tirinya itu. Sahabat yang lain, saudaranya Ummu Salamah, iya, saudaranya Ummu Salamah, lupa lagi namanya, ngomong, ya Rasulullah, ini anak aku, adik aku. Kenapa? Karena pas bapakku meninggal, statusnya dia itu terakhir tidur dengan bapakku. Akhirnya sama Nabi, kebalik alasannya, kebalik. Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong ketika bapaknya meninggal, perempuan ini terakhir tidur dengan bapaknya. Sedangkan si saudaranya Ummu Salamah mengakui ini pernah ditiduri oleh bapaknya. Tapi budak ini mirip dengan saudaranya, budak ini mirip dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mirip dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya sama Nabi walhasil, singkat cerita, sama Nabi Muhammad ini anak diputuskan, dikasihkan ke saudaranya Ummu Salamah karena dalilnya lebih kuat, tapi karena mirip dengan Sa'ad, kata Nabi, wahai Ummu Salamah, jangan ketemu dengan dia, ihtiyat. Intinya sangat ihtiyat, sangat hati-hati. Nabi itu menjaga keluarganya. Jangan kita gampang ke ini dari kecil sama aku. Misalkan saudara, sepupu, misal anak kita, jangan, tidak boleh. Tidak perlu nak ambil berlari kalau ketemu. Jaga jarak, ada. Kalau nak nyapa juga ada. Aurat tetap harus tertutup. Oh, biasa di rumah aku pakai baju semua ini depan misal, tak boleh, haram. Haram itu. Yang aurat itu kan ada batasan-batasannya. Bahkan anak itu ada aurat untuk ibunya. Makanya di Al-Quran ya, diajar ke. Apa kata Allah? Kalau mau anak kalian itu ajari. Kalau nak masuk ke ruangan kalian, harus ketuk pintu dulu. Izin. Ayatul isti'dzan di surat An-Nur di akhir. Apa kata Allah? Apalagi di waktu-waktu tertentu.
ba'da zuhur, ba'da isya, terus waktu malam, tengah malam. Ya. Itu waktu harus izin. Jadi anak masuk ruangan bapaknya, ruangan ibunya, izin dulu ketuk. Sahabat ketika ayat ini turun datang ke Nabi, ya Rasulullah, ala ummi astadzin. Nak masuk ke ibu anak pun apakah anak harus izin? Nah, kata Nabi, iya. Apakah kau mau? Atuhibbu antaraha ariyah? Kau senang apa melihat umi kau lagi telanjang, maaf, lagi bugil tak pakaian? Itu senang tak? Jelas tidak ya Rasulullah. Kalau begitu fastadzin, izin kata Nabi. Jadi jangan sembarangan masuk kamar ibu kita, ketuk dulu. Ketuk itu. Umi, ibu boleh masuk, masuk, masuk. Adab Islam luar biasa. Dan ini disebutkan di kitab Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Beliau punya kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ada di YouTube kita, kajian Al-Fagir di Pulau Bangka sana. Yang itu baru mungkin 3 bab atau 2 bab. Nah, jadi bab yang ketiga ini terakhir kita bahas itu. Adab bagaimana anak kepada orang tuanya gitu. Jadi kata Nabi, ketika Nabi mendengar ini bencong, bisa mensifati wanita, artinya ada ketertarikan berarti dengan wanita, langsung kata Nabi jangan masuk lagi mereka ke kalian. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullahi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal lamma khafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-Taif wa lam yanal minhum syai'an qala inna qabiluna insyaallahu faqatu alaihim wa qalu nadhhabu wa la nabhahu wa qala marra nabulu wa qala ughdu ala al-qitali faghada fa asabahum jirahun Faqala inna qabiluna ghadan insyaallah wa a'jabahum fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa'i wa Abi Bakr radhiyallahu anhuma wala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yata'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haram. Wa fi riwayah umma ahaduhuma wa awalu man rama bisahmin fisabilillahi wa amal akharu kana tawassara hina ta'ifi fi unasin wa ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayah wa nazala ila nabi sallallahu alaihi wasallam salisa salasatin wa isrina min at-ta'if. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nadhirun jiranati bayna Makkah wal Madinati Abshir wa ma'ahu Bilal fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'urabi faqala ana tanjizu ma wa'adtani faqala lahu abshir faqala qad aktarta alayya in abshir fa'aqbala ala Abi Musa wa Bilal kahai'atil ghadban faqala radal busra faqbala antuma qala qabilna thumma da'a bikadain fihi
فغسل يديه ووجهه ومد به ثم قال استراب منه وأبرغ قال ala على wujuhikuma. وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدها ففعل فنادت أم سلامة من وراء شقري أن أبدل لأمكما فأبدل لها منه طائفة. Ini kata Abu Musa, aku lagi sama Nabi. Nabi lagi di Ji'rana. Ji'rana ini antara Mekah dan Madinah, tempat mikot. Dan bersama Nabi ada Bilal. Tiba-tiba datang Arabi, Badui. Ala tunjiz li ma wa'adtani, kata Badui, wahai Muhammad, ya Rasulullah, apakah kau tidak mau memenuhi janjimu untukku? Ya, berarti Badui ini pernah datang ke Nabi minta sesuatu. Faqala lahu abshir. Abshir ini kalimat untuk mengiyakan ketika orang datang meminta. Dan sampai sekarang ini dipakai sama orang Mekah. Orang Mekah Madinah abshir. Kalau ada yang datang minta abshir. Abshir itu artinya kabar gembira untukmu. Maksudnya aku bakal nunjuk. Nah itu. Aku akan kabulkan hajatmu itu. Jadi kata Nabi, faqala lahu, Nabi jawab abshir. Apa jawab Badui ini? Qad aktsarta alayya min abshir. Kebanyakan ngomong abshir. Kau ini wahai Muhammad, kata dia. Bayangkan Nabi yang ngomong abshir. Subhanallah, lihat sabarnya Nabi Muhammad. Faqbala ala Abi Musa. Akhirnya Nabi ngadep ke Abi Musa dan Bilal, kahiyatul ghadban, agak sedikit kesal. Faqala raddal bushra. Kata Nabi, dia menolak kabar gembira dari aku, kata Nabi. Ya, faqbala antuma, terimalah kalian berdua. Qal, cepat langsung. Cepat langsung Abu Musa dan Bilal, qabilna ya Rasulullah, kami terima. Karena Nabi ngomong absyir, kabar gembira untukmu. Apa itu? Wallahu a'lam. Tapi kalau Nabi lah ngomong, pasti sesuatu yang mahal kan? Qabilnal bisyarah. Kata mereka dua orang ini langsung. Kata Nabi, dia nolak busyra, kabar gembira ini yang tadi aku sebutkan tadi. Katanya kebanyakan ngomong absyir aku. Maka terimalah kalian berdua. Terima ya Rasul. Akhirnya sama Nabi suruh mereka, Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari, Nabi suruh nyiapkan wadah, ada air di situ. Nabi cuci tangan di situ, Nabi cuci muka di situ, di air tadi, di ember, wa majjafih, kemudian diludahi sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi katakan kepada dua orang tadi, minumlah. Minumlah dari apa? Dari air itu. Wa afrigha, basuh muka kalian, nuhurikuma, basuh dada nuhur. Nuhur itu sini lah. Tempat pas kalung, kalau nempel itu nuhur namanya, nahar. Itu namanya nahar. Wa absyira, dan terimalah kabar gembira, kata Nabi. Sudah, cepat mereka ambil wadah Nabi, basuh tangan Nabi ini, mereka basuh muka mereka, bekas wudhu Nabi, bekas ludahan Nabi, mereka basuh badan mereka. Kemudian udah mereka lakukan sudah. Nabi tidak menyebutkan apa kabar gembiranya, tapi mereka lakukan. Karena Nabi ini udah yang menunjuk kabar gembira. Pemberiannya pasti luar biasa. Akhirnya dari belakang hijab, Ummu Salamah teriak, sisakan buat ibu kalian, buat Ummul Mukminin. Akhirnya disisakan, karena beliau juga pengen berkah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu memang ngadepi orang macam-macam. Sampai orang ini, bayangkan ada orang pernah ngomong Nabi, kebanyakan ngomong absyir kau ni Muhammad. Mana janjinya? Udah pikirannya duit, pikirannya onto, pikirannya kambing, sapi. Tidak ada mikir ke yang lebih tinggi. Nah, itu tetap beliau sahabat. Cuma jelas bukan seperti Abu Musa, bukan seperti Bilal, begitu kedudukannya. Tidak paham. Tidak paham apa di balik kalimat absyir. Bagimu, untukmu ada kabar gembira, kata Nabi. Kalau dia pikirannya cuma onto, sapi, kambing,
emas, dirham, kalau Abu Musa dan Bilal dah lebih dari itu. Mungkin surga bersama Nabi, mungkin syafaat Nabi Muhammad. Itu yang mereka harapkan. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilaihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasan minal ansari faqala inna quraisyan hadithu ahdin bi jahiliyatin wa musibatin wa inni aradtu an ajburahum wa ta'allafahum ama tardawna an yarji'an nasu fid dunya tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum qalu bala qala law salakan nasu wadiyan wa salakatil ansaru jiban lasalatu wadiyal ansari aw syibal ansar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila Bani Uzaimah fada'ahum ila islami falam yuslimu an yaqulu aslamna faj'alu yaquluna saba'una faj'ala Khalid yaqtulu minhum wa ya'shiru ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين.
Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wazahu dari zaman falahu an asriyati tusda'u biha faqala wa ma hiya qala al-bid'u wal hijru faqala kullu muslimin haram. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan ila Khalidin yaqbidul khumusa wa kuntu ubghidu aliyan faqad tasaba faqultu li Khalid ala tara ilayya hadha falamma qadimna alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhakartu lidzalika lahu faqala ya Buraidatu utubghidu aliyya qultu na'am qala la tubghidhu fa inna lahu fil khumusi aksaru min dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ba'atha 'aliyyan radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munadiyan fi juzu haibatin fi azimi maqrudin lam tuhassadu min turabiha faqasamaha baina arba'atin nafarin baina hubni badr wa aqra'atin habisa fajawzina
khayl warrafu imma al-qamatu wa imma an-ruknu tokal وقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن تأمنوني وأنا أمن من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر عينين مشرق واثنتين ناسج جرحة كالسلحة محلوق الرأس مسمر الإجار فقال يا رسول الله أتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى رجل قال خالد بن والد يا رسول الله الأهلب أنوقه قال لا لعله أن يكون يصلي وقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس فيه قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لن أؤمر أن أبغى قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقفي فقال إنه يخرج من فعله هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظن قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل ثمود. Nah, jadi ini cerita Nabi Muhammad SAW. Beliau membagi emas yang dikirim oleh Sayyidina Ali dari Yaman. Jadi Sayyidina Ali pernah dikirim oleh Nabi ke Yaman. Kemudian dari ghanimah atau dari zakat di sana ada emas dikirim sama Sayyidina Ali ke Nabi Madinah. Sama Nabi dibagi ke 4 orang. 4 orang ini orang yang baru-baru masuk Islam. Dibagi sama Nabi. Faqala rajulun min ashabi, akhirnya ada salah satu orang dari sahabat Nabi yang mengatakan, qulna nahnu ahaqqu bihadza min haula, kami lebih pantas untuk mendapatkan emas tadi daripada orang tadi. Fabalagha dzalika Nabi, akhirnya sampai omongan tadi ke Nabi. Kata Nabi, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama, sedangkan aku ini terpercaya, orang makhluk yang paling dipercaya sehingga memegang amanat dari langit, wahyu maksudnya. Ada yang masalah duit tidak percaya sama aku. Itu. Jadi kadang dunia ini emang lupa kuok. Sampai-sampai yang di samping Nabi pun tertipu dengan dunia. Protes dengan keputusan Nabi. Tapi kalau orang tadi protesnya cuman itu baik, bukan kalau memang menyimpan kebencian dalam hatinya, itu cepat hilang ya. Akhirnya berdiri satu orang. Faqama rajulun ghairul ainain. Matanya belok dan mata itu ke dalam. Musyriful wajnatain. Ini itu agak besar. Iya. Nasyirul jabhah. Jidatnya agak maju. Enaklah dilihat istilahnya. Jenggotnya tebal. Kepalanya botak. Musyammirul izar. Pakai sewetnya itu bukan sewet, izarnya nutupi bawah. Itu agak tinggi. Faqal ya Rasulullah ittaqillah. Wahai Rasulullah, takwalah kepada Allah. Jadi Nabi disuruh takwa. Itu. Ini ya,
Kata Nabi, wailak, celaka kau. Awalastu ahaqqu ahlul ardi an yattaqillah. Bukankah aku penghuni dunia yang paling pantas, paling bertakwa kepada Allah? Ya. Jadi gara-gara dunia, gara-gara duit, sampai berani ngomong ke Nabi, ittaqillah. Nah, itu dunia. Tsumma walla rajul. Kemudian orang tadi berpaling, kata Sayyidina Khalid, wa fi riwayah, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Kurang ajar sama Nabi. Kata Nabi, jangan. La'allahu an yakuna yusalli. Jangan, takutnya dia itu sholat. Artinya muslim, mukmin, sholat. Kata Khalid, wa kam min musallin yaqul bi lisani ma laysa fi qalbi. Betapa banyak ya Rasulullah orang yang sholat tapi hatinya tidak sholat. Artinya hatinya beda. Artinya hatinya beda, walaupun dia sholat tapi hatinya benci, hatinya kufur, ya munafik. Kata Nabi, inni lam umar an ankuba quluban nas. Aku sudah diperintahkan sama Allah untuk ngecek hati orang. Aku sudah diperintahkan sama Allah untuk belah dada orang, lihat hatinya itu benar apa beriman. Nah, yang penting zahirnya. Zahirnya sholat, udah, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita perangi. Berarti dia muslim, mukmin. Tumma, kemudian Nabi melihat ke orang yang tadi, yang nyuruh Nabi bertakwa. Kata Nabi, yakhruju min di'di hada, akan keluar dari keturunan orang ini, yang dia udah jalan. Qaumun yatluna kitab Allah rutaban, kelompok yang rajin baca Al-Quran. Sampai-sampai mulut mereka itu basah terus karena baca Al-Quran. Tidak pernah putus istilahnya. Jadi disebutkan sama Nabi sifat Khawarij. Jadi Khawarij itu keluar dari turunan si fulan ini. Akan keluar dari keturunan dari si wong ini, kata Nabi, satu kelompok baca Al-Quran itu mulutnya basah terus saking seringnya baca Al-Quran. Tapi la yujawizu hanajirahum. Tapi Al-Quran tadi tidak melewati tempat leher mereka. Itu cuma sebatas baca, tidak masuk ke hati. Cuman di mulut baca, basah mulutnya, tapi bacanya tidak masuk ke hati. Itu. Yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di riwayat lain, atau adzunuhu qal la in adraktuhum, kalau aku nemukan nututi mereka, aku akan perangi mereka seperti perangnya kaum Tsamud. Jadi, kenapa ya? Karena mereka pasti ingin memerangi aku. Dan ini terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluar kelompok itu yang udah disifati sama Nabi, detail Nabi. Bukan hanya hadis ini, banyak sifat-sifat lain yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW tentang kelompok Khawarij itu, dan muncul kelompok itu di zaman Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau yang memeranginya. Nah, jadi kalau Nabi masih hidup, Nabi yang akan merangi mereka. Ini tidak, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifah Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, fadhal. تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريد من ذي الخلاصة، وذكر في هذه الرواية قال جرير وكان ذو الخلاصة بيتا في اليمن لخثعم وبدينة فيه رسوب يعبد. ولما قدم جرير اليمن كان فيها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها والشهيد. وبه قال وأنه رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت
رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ذو عمرو ولئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعد الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله تعالى ورجع إلى اليمن. به إليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن Oh, جابر dan sebutkan Ghazwatu Saifil Bahr. غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن حجر بن درة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق فليزدادوا فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش وجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقيل له ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضريب فأكل منه القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. وعنه رضي الله عنه في رواية عنه قال فألقى لنا البحر دبة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من وداكه حتى ذابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله وفد بني تميم. Nah, jadi ini Ghazwah Saifil Bahr. Ini kejadiannya sebelum Fathu Mekah ya. Sini Nabi mengirim 300 pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Di situ ada Jabir, ada Sayyidina Umar. Akhirnya mereka kehabisan bekal. Sampailah bekal mereka itu sisa kurma. Kata Abu Ubaidah, ayo kumpulkan kurma yang kalian punya. Dikumpulkan biar berkah ya, di satu wadah. Sama Abu Ubaidah dibagi sehari. Sampai sehari itu cuma satu kurma. Bekal mereka di perjalanan ini panas. Jadi sehari cuma satu kurma. Fi riwayah hatta akalu al-khabat. Sampai dalam riwayat mereka ini kehabisan kurma, makan dedaunan. Diriwayatkan lain, katanya sampai kami ini kalau qadail hajah seperti kambing. Karena sama-sama makan rumput. Jadi khoroknya mereka, kotoran mereka itu seperti kambing. Karena sama-sama makan rumput, kehabisan makan. Sampailah mereka ke tepi pantai. Ternyata di situ Allah udah siapkan mereka. Apa? Iwak paus. Hut. Apa? Fa'idha hutun mithlu thirbi. Mithla dharib. Al-dharib al-jawalus sagir. Seperti gunung kecil. Besar. Iwak paus. Udah mati. Tapi kan iwak tuh bangkainya tetap suci. Nggak perlu disembelih iwak.
Wah, kami makan selama 2 minggu dari iwak itu. Dikuliti sama mereka, dicincang, siang macam-macam. Pokoknya dihabiskan. Jadi riwayat lain Jabir bin Abdullah ceritakan ini ada ini nih pernah kita bahas kalau tidak salah di malam Senin. Di riwayat lain sahabat Jabir mengatakan tempat matonya itu kami masuk 10 wong duduk di situ. Tempat bola matonya itu. Tempat bola mata itu bisa masuk 10 orang. Kemudian tadi tulang belakang itu sama Abu Ubaidah suruh disusun. Ya sahabat ini kan aneh, binatang aneh. Jadi mereka pelajari mereka susun sama Abu Ubaidah suruh rahilah. Rahilah itu onta dan di atasnya ada orang. Lewat di situ. Ini tulang rusuk itu pas disusun, onta lewat. Onta dan pucunya ada wong. Itu berapa meter berarti kan? Onta lewat situ. Sudah kami bawa pulang dagingnya. Sampailah ke Nabi. Kata Nabi, kulu rizqan akhrajahullah. Makan tidak apa-apa. Itu rezeki yang dikeluarkan oleh Allah. Jadi setelah sabar mereka makan dedaunan, Allah siapkan iwak paus. 300 wong. Makan 2 minggu masih sisa. 300 wong makan 2 minggu masih sisa. Kata Nabi, kalau ada sisanya aku minta. Akhirnya dikirimkan oleh sahabat tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka habis inian, jangan tersisanya mereka bawa balik ke Madinah. 2 minggu bekal mereka makannya itu. Makanya iwak paus. Jadi pernah kita waktu itu bahas sama Buya di Mekah, apa beda daging yang pernah dimakan oleh Nabi? Salah satunya iwak paus. Samak, ikan Nabi muttafaq. Nabi pernah makan ikan. Kambing Nabi makan. Onta Nabi makan. Sapi Nabi tidak makan. Karena Nabi ngomong sapi itu lahmuhu da walabanuhu dawa. Tidak boleh banyak makan daging sapi. Daging itu menyebabkan banyak penyakit. Tapi susunya itu obat. Ayam Nabi makan. Waktu itu ada orang Arabi, Badui, masuk ke Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa nyiap ke ayam panggang. Dia jijik sama ayam. Kenapa kata Abu Musa? Aku galaknya ayam makan masing-masing. Kata Abu Musa, demi Allah, aku pernah melihat Nabi makan ayam. Nabi makan ayam. Nabi makan ayam. Kemudian Nabi dihadiahkan kelinci. Tapi dalam riwayat lain tidak dimakan. Ada riwayat mengatakan jadi khilaf. Kalau kelinci khilaf. Dimakan apa tidak? Tapi halal, tidak ada khilaf halal. Karena pernah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah makan jarod, belalang. Pernah Nabi makan. Pernah makan apa Nabi? Kemudian iwak tadi. Paus. Burung, Nabi makan burung. Samad, Nabi makan burung samad. Jadi bermacam daging yang pernah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dhab, biawak, padang pasir, dan Nabi makan. Halal, tapi tidak Nabi makan. Nah, kalau siapa membaca? Ghazwah wafat Bani Tamim. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أما الطاعة إن مع البديء للفرار قال عمر فلا أمر إلا الطاعة إلا حارس قال أبو بكر ما أردت إلا خلاف قال عمر ما أردت خلافا فالتفت مارو حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا حتى أنقض. Sudah? Baca kalau? Sama uzim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu
sallallahu alaihi wasallam. وربطه بسارية من سوار المسلمين فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عندك يا محمد وقال عندي خير يا محمد إن تقتلني فاقتل ذا بني وإن تنعم على شاكرين وإن كنت تريد المال فصل منه ما شئت وترك حتى لا ينفذ ثم قال له ما عندك يا فلان قال ما قلت لك إن تنعم على شاكرين فتركه حتى كان تحت له وقال ما عندك يا فلان قال عندي ما قلت لك وقال أسلك الأسامة فانقلب إلى نجل قريب من المسجد فانكسر ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليك من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك وأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك وأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيرك أخرجتني وأنا أريد عمرك فماذا أرى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم قال له قائل سريت قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله لا يأتيكم من الجماعة أباه منتظر حتى يأذن بمن يصلي Hasbuk. إلى النبي. Kelas? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام المحدث العالم العلامة أبو سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث إلى أن قال الإمام البخاري وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي ولاء البخاري ولد يوم الجمعة ل13 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100 من الهجرة وتوفي ليلة السبت سنة 56 و200 وعمره 62 سنة 62 tahun umur Imam Bukhari. Illa 13 yawman wa lam yu'aqib dzakaran, dia udah punya anak laki. Walahu kitabus sahih al-ma'ruf bi sahihil Bukhari, kitab beliau terkenal. Tapi beliau banyak kitab yang lain bukan ini karangan beliau banyak. Wa wal kitab alladhi qala fihi al-ulama innahu asahhu kitabin ba'da kitabillahi ta'ala. Kitab Bukhari ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wal ismul kamil alladhi samma bihil Bukhari kitabah. Nama Bukhari, jadi kita ini Sahih Bukhari itu bukan nama aslinya. Nama ringkasan baik itu gampang manggilnya. Tapi nama asli yang disebutkan yang dikarang oleh Imam Bukhari apa? Al-Jami, Al-Musnadu, As-Sahihu, Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah SAW wa sunanihi wa ayyamihi.
Wa qad ishtaratal Bukhari, Imam Bukhari mensyaratkan as-sihhata, kesahihan di kitab beliau. Biqaulihi ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha. Tidak aku sebutkan di kitabku ini kecuali yang sahih-sahih. Wa yafdulu katsirun minal ulama wa yufaddilu katsirun minal ulama sahih al-Bukhari ala sahih Muslim. Kebanyakan ulama mengatakan Bukhari baru Muslim, ya tertibnya. Kesahihannya Bukhari dulu baru Muslim. Lianna syartahu, karena syarat Bukhari aqwa. Ya karena syaratnya Bukhari lebih kuat dari segi pemilihan sahihnya hadis. Bukhari itu lebih kuat, lebih ketat istilahnya. Salah satu contohnya yang pernah kita bahas, bahwasanya ketika ada perawi, dia ini terkenal thiqah, kemudian dia mengatakan jadi misalkan begini, ana ngomong an Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pakai kalimat an. Di sini Imam Muslim sudah menerima riwayat dari ana walaupun pakai kalimat an. An itu kan tidak jelas, ana dengar langsung apa tidak. Arti an itu kan dari. Bisa beda dari Abuya Ahmad ke Abuya Muhammad. Nah, tapi Imam Muslim mengatakan ketika ana satu zaman dengan Abuya Sayyid Muhammad, maka itu sudah cukup untuk menerima periwayatan ana. Ketika ana mengatakan an Abuya Sayyid Muhammad, itu yang dicek sama Imam Muslim cuma apa? Cuma al-mu'asarah. Satu zaman atau tidak ini orang. Satu zaman, maka cukup. Sudah diterima periwayatan ana. Sedangkan Imam Bukhari tidak, harus subutul liqa. Harus ada bukti mereka berdua ini pernah ketemu. Kalau ada bukti mereka berdua ini pernah ketemu, di situ baru riwayat ana diambil, dipakai oleh Imam Bukhari. Tapi kalau tidak ada bukti ana pernah ketemu dengan Abuya Muhammad, udah dipakai sama Imam Bukhari riwayat ana. Nah, itu lebih ketatnya di situ. Lianna syartahu aqwa wa atqan. Syaratnya lebih kuat, lebih itqan, lebih mantap. Wa fawaidahul fiqhiyati akthar. Faedah fikihnya, faedah fikihnya itu maksudnya faedah yang bisa diambil, mafhum yang bisa diambil dari hadis Bukhari itu lebih banyak daripada hadis Muslim. Bahkan pernah kita sampaikan, bab nyobai itu sudah fikih. Bab Bukhari itu sudah fikih. Bab jawazil musamarah ma'a al-iyal. Bab yang menyebutkan bahwasanya boleh bergadang sama dengan keluarga. Jadi beliau itu nyebutkan bab itu dari mana? Dari fikih istimbat, hasil hadis yang akan disebutkan. Itu Bukhari. Ini bukan bab biasa, bukan. Ketika beliau luar biasa. Makanya pernah kita sampaikan, judul babnya itu sampai ada karangan yang mensyarahkannya 6 jilid. Babnya itu, bab ini. Itu sama satu ulama. Siapa karangannya? Kalau salah Al-Kandahlawi. Itu mensyarahkannya sampai 6 jilid. Isi bukan syarah hadis, bukan syarah hadis Sahih Bukhari, syarah bab yang ada di Sahih Al-Bukhari. Ada berapa ratus bab itu disyarahkan sama beliau, luar biasa. Kenapa? Karena babnya itu udah mengandung hukum. Dari mana beliau ngambil bab? Beliau ngambil bab itu dari istimbat, hadis yang akan disebutkan. Bab boleh begadang sampai malam dengan bini. Dari mana itu? Bab itu dari hadis yang bakal disebutkan sama beliau, bahwasanya Nabi pernah begadang sama Siti Aisyah, gitu. Itu Al-Imam Bukhari. Beda dengan imam-imam yang lain. Makanya ulama mengatakan Imam Muslim itu kitabnya lebih gampang untuk mubtadi, untuk pemula. Kalau mau cari hadis lebih cepat dapatnya di Sahih Muslim, bukan di Sahih Bukhari. Karena di Sahih Imam Bukhari babnya itu susah karena kita harus
Berarti kalau ente pengen cepat nemu hadis di Bukhari, ente harus sepemahaman dengan Bukhari, begitu. Baru ente bisa cepat ketemu dengan hadis Bukhari. Ketika mau cari hadis, kalau sekarang udah di Google, di searching ketemu semua. Ini dulu maksudnya. Atau kalau mau langsung buka di kitab, itu lebih gampang menemukan hadis di Muslim daripada di Bukhari. Karena Bukhari meletakkan hadis di bab-bab yang susah ditebak sama mubtadi, sama pemula. Nah, itu jadi agak rumit kitab Sahih Al-Imam Bukhari. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.